السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور بہت گاڑے سوال آئے ہیں، تو کچھ تو ہضم نہیں ہوں گے، کچھ ہضم ہوں گے. بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ لوگوں کو صحیح بات پر دل مطمئن کرائے. سوال آیا ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمان کے دشمن کے قاتل کے لیے بد دعا کر سکتے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی مسلمان اور اسلام کا دشمن ہے تو ایسی شکل میں اس کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک لگاتار بد دعا کی. جب 70 لوگوں کو، مسلمانوں کے مبلغین کو دعوت کے نام پر کہ آپ ان کو بھیجیے اور ہمارے قبیلے میں دعوت کا کام کریں، پلاننگ سے ان کو لے گئے اور لے جا کر ان کو جب سبھی لوگوں کو مار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے لگاتار 70 دن تک ان کے لیے جو ہے وہ بد دعا کی. پوچھا گیا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کو باطل فرقے کی لسٹ میں شامل کیا ہے. سوال سمجھے؟ سوال کیا گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کو باطل فرقے کی لسٹ میں شامل کیا ہے. حضرت کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. حضرت نے جو 73 فرقے بانٹے ہیں تو پہلا فرقہ جس کو انہوں نے ناجی کہا ہے، ناجی سے مراد نجات پانے والا، اس نجات پانے والے میں انہوں نے ابو حنیفہ والے فرقے کو، حنفی کو نہیں رکھا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بندے نے شاید یہ کتاب دیکھی ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مرجیہ فرقہ اور اس کے اندر جو ہے وہ حنفیہ کو انہوں نے شامل کیا ہے، تو وہ ناجی فرقے کے اندر انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. سب سے زیادہ ہم ہی لوگ ان کو مانتے ہیں عبد القادر جیلانی کو، اور وہ ہم کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، واللہ عالم. لیکن کبھی آپ کو بتائیں گے ایسا کیوں ہو گیا ہے، تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے اس میں. ایک حدیث ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. پوچھا گیا ہے کہ یہ حدیث سیاستہ کی ہے. یہ حدیث سیاستہ میں نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ حدیث مشہور ہے لیکن سیاستہ میں نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کتا جہاں ہو، کل کی اس دن کی تقریر میں کہ کتا جہاں ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا. پھر آپ نے کہا کہ 2 مقصد کے لیے کتے پالے جا سکتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ جہاں پر کتے ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے نہیں آتے. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اسی گفتگو میں کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کتا پالنے کی 2 مقصد سے اجازت ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے. وہ جس کتے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے نہیں آتے، ان کتے کو گھر کے اندر شوق کے طور پہ رکھنا. یہ جو گھر کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوں. لہذا ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ 11ویں تو صرف ایصال ثواب ہے، تو آپ ایصال ثواب کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں ایک تقریر گئی ہے اس 11ویں کی حقیقت، یہ اس پر سارے سوالات آئے ہیں. یہ ایصال ثواب ہے، یقینی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں ایصال ثواب پر. ہم نے مستقل آپ کے سامنے تقریر کی ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے. اس میں 3 باتیں ہمارے لیے آبجیکشن والی ہیں. نمبر 1 کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کیوں؟ یہ پہلا سوال ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر آخر میں اگر اس دور کے جو ہے ہمارے بزرگ دیکھا جائے، ان میں سے سب کو چھوڑ کر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی ایصال ثواب کے لیے ایک دن کو فکس کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بندہ ایجاد بھی کرتا ہے تو اس میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہ تو وقت کی، جگہ کی، عدد کی تعین نہیں ہونی چاہیے. اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کے نہ کرنے والے کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تینوں باتیں سے پائی جاتی ہیں. پہلی بات، یہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں
ان کو کرنے والے غلط جانتے ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے صرف انہی کے نام پہ کیوں کرتے ہیں، یہ دوسری غلطی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو لازم سمجھتے ہیں، ہر سال اگر نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ لہذا ہر لحاظ سے اس کے اندر غلطی موجود ہے۔ پوچھا گیا کیا جنات کسی کو ستا سکتے ہیں؟ ایک دم جنات جو ہے وہ ستا سکتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے سروں پر جنات آتے ہیں تو ایسا ممکن ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو جنات تو ہم سے نیچے ہیں۔ بھئی سانپ کاٹتا آدمی مر جاتا ہے اشرف المخلوقات، حالانکہ سانپ بہت ہی نیچے درجے کی جو ہے وہ مخلوق ہے، لیکن سانپ کاٹتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ اب آپ بولے ہم اشرف المخلوقات ہیں سانپ سے، تم کچھ بھی کرو ہم نہیں مریں گے، تو آپ کہتے رہیے لیکن مر جائیں گے۔ تو اشرف المخلوقات کے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اشرف المخلوقات دوسرے معنی میں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محترم ہے، اگر وہ صحیح معنی میں اشرف رہے تو۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے تو پیر صاحب نے کندھے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 13 قدم سب اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ پہلا والا تو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آپ کے یعنی عبد القادر جیلانی تمہارا قدم جو ہے وہ تمام اولیاء کی گردن پر، یعنی تمام اولیاء میں آپ کیا ہیں، افضل ہیں۔ تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، جس نے لکھا ہے یہ جھوٹ لکھا ہے، اور یہ وہ شخص ملعون ہے جس نے اس روایت کو گڑھا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا، خود ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جب لوگ چھوڑتے ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی چھوڑو، تھوڑا سا لمٹ سے چھوڑو یار، ایسا نہیں چھوڑو کہ پکڑ ہی نہیں پائے ہم لوگ۔ چھوڑنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ چھوڑ دیا نا۔ پوچھا گیا ہے وضو کے بعد ہر وضو کو دھلتے وقت بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، تو کیا یہ ثابت ہے؟ چہرہ دھلیں گے تو ایک دعا پڑھیں گے، ہاتھ دھلیں گے تو ایک دعا پڑھیں گے، مسح کریں گے تو ایک دعا پڑھیں گے۔ یہ جو جس روایت سے بھی یہ چیزیں ثابت ہے، کوئی روایت صحیح نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے، اگر موضوع نہیں ہے تو ہم اس کو غلط بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ موضوع نہیں ہے اور فضیلت کا معاملہ ہے، لیکن حدیث کوئی بھی اس میں صحیح نہیں ہے۔ پوچھا جائے کیا مردوں کے پروگرام میں عورت شریک ہو سکتی ہے؟ جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اگر کوئی عورت شریک ہونا چاہے پردے کے ساتھ اور دونوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ الگ ہو تو شریک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے الگ سے بھی پروگرام کرتے تھے، اور ایسا بھی بارہا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پروگرام کرتے تھے، بعض عورتیں آپ کے کمرے میں شریک رہتی تھی۔ بہرحال کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں کے کرنے کا فتویٰ دیا ہے؟ یہ ایک ایسے میں بھی آیا تھا کہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے کہ 11ویں کی جا سکتی ہے۔ اصل کیا ہے کہ آگے پیچھے کی ساری بات کاٹ دی جاتی ہے، یہ بہت پرانی عادت ہے۔ احکام الحرمین بھی ایک کتاب ایسے ہی لکھی گئی ہے کہ آگے پیچھے سے کاٹ کے بیچ کا ایک جملہ لکھ دیا جاتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جہاں پر یہ مسئلہ پوچھا گیا، دو مسئلے ایک ساتھ پوچھے گئے ہیں۔ ان سے پوچھا رجبی رجب کے مہینے میں ایک تہوار ہوتا ہے، وہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ بتائیں گے تو آپ اس کو جان جائیں گے، کچھ لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو رجبی ایک تہوار ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رجبی اور 11ویں کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 11ویں اگر کوئی آدمی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے بغیر تاریخ کے تعین کیے ہوئے کسی وقت بھی اگر ان کے نام پر ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ نہ تاریخ کی تعین ہے نہ 11ویں بول رہا ہے، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب، ہم بھی ابھی بیٹھے ہیں، ہم لوگ سب لوگ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، وہ چونکہ سوال میں 11ویں کا لفظ آ گیا تھا، لہذا انہوں نے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ پورا فتویٰ اپنے طرف سے بنا کر کے لکھ دیا۔ بہرحال یہ لوگوں کی عادت ہے اور ایسا لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے، اس کا تھوڑا سا تفصیل طول جواب ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کی پوری بات رکھوں۔ پوچھا گیا ہے مولانا، کہا گیا ہے، پوچھا نہیں گیا ہے، مولانا چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی مگر آپ سے ہی پوچھ کر اطمینان ہوتا ہے،
کیا علماء کا تقاریر اور کتاب کا لکھنے کا معیار گرتا جا رہا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علماء کا جو اسٹینڈرڈ ہے تقریروں کا اور کتابوں کو لکھنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا گرتا جا رہا ہے؟ یہ ایک ہفتہ پہلے تقریباً جمعہ کو یا اس سے بعد میں یہ بات آئی تھی پوری. یہ اصل میں گلبرگہ میں ایک پروگرام ہوا ہے، ایک عالم کا پروگرام ہوا ہے، اس پر پیپر نے یہ ہیڈنگ لگائی، اردو والے پیپر نے، کہ کیا علماء کا تقریر کا معیار گر رہا ہے. تو وہاں سے بات اٹھی ہے تو یہ ہم تک بھی آئی. تو ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہ بات جنہوں نے لکھی ہے اس کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، دو وجہ سے ہے، غور سے سنیں. یہ بڑی کام کی بات ہے، میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ کیوں کھڑے بھائی؟ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ. یہ دو باتیں ہیں، غور سے سنیں اس کو. علماء کا معیار کچھ تو گرا ہے، لیکن کیا ہوا ہے؟ کچھ پبلک کا معیار بڑھا ہے. وہ جو پبلک کا معیار تھوڑا سا بڑھا، ایجوکیشن آیا اور پبلک کو اویئرنیس آئی، تو اب وہ جو پرانے جو کہانی قصے سنا دیتے تھے اور اس پر ہم جھوم جاتے تھے، اب وہ جھوم نہیں جاتی پبلک. اب پبلک تھوڑی سی ہوشیار ہونے کی وجہ سے اب اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کا اسٹینڈرڈ گرا ہے. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے. تو ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہیں کہ علماء کے تقریر کا معیار گرا ہے، بلکہ اس میں کچھ یہ ہوا ہے کہ پبلک کا معیار بڑھا ہے. اب وہ جو کمپیئر کرتے ہیں نا تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تقریر کا اسٹینڈرڈ نیچے گیا ہے. بات سمجھے میری؟ اچھا، دوسری بات یہ حقیقت بھی ہے کہ علماء کا میں جو ہے جو معیار ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہیں گے گرا ہے، جو معیار ہونا چاہیے، جس طریقے سے دنیا نے ایجوکیشن میں بہت زیادہ ترقی کی، اس لحاظ سے ہم کو بھی ترقی کرنا چاہیے تھا، ہم اس لحاظ سے ترقی نہیں کر پائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ساری وجہ لکھی ہے، 7 وجہ ہے اس کی. کتنی وجہ ہے؟ 7 وجہ ہے. نمبر 1، یہ جو کورس ہے نا مولوی کا، یہ پروفیشنل کورس ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک آدمی پی یو سی کرتا ہے، پی یو سی کرنے کے بعد اپنی لائن کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کلرکل لائن لینی ہے، بی ایس سی ایم ایس سی کر کے ٹیچر بن جانا ہے. ایک پروفیشنل لائن ہوتی ہے کہ مجھے انجینئرنگ کرنا ہے، ڈاکٹری کرنا ہے، کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے. تو جو پروفیشنل کورس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ اس سے کم والے کا ہم داخلہ ہی نہیں لیں گے. تو جتنا نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل کورس میں جا ہی نہیں پاتے، پہلے سے کٹ جاتے ہیں. یہ بھی کورس ہے پروفیشنل مولوی کا. اس میں کیا ہے کہ کوئی انٹرنس کا ایگزام نہیں ہے کہ آپ اتنے % والے ہوں گے تو مولوی کا کورس کریں گے. لہذا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے جو مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مولوی بننے کے لائق ہے کہ نہیں. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کر لے جتنا ان کو ضرورت ہے. 1 سال کا کورس ہو، دینیات جان لے، اس کے بعد اب ان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ یہ مولوی بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جس کا دل چاہتا مولوی بنتا ہے. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 99 سے لے کر 35% تک پاس ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. پبلک 35 والے کو بھی سمجھتی ہے کہ 99% لے کر آیا ہے. اب وہ 99% تو لیا نہیں رہتا ہے. اب پبلک ہر مولوی کو مولوی جانتی ہے اور 99% والا جانتی ہے، تو اس کو معیار یقینی بات ہے گرتا نظر آئے گا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ میں 35 والے سے، 40 والے سے، 45 والے سے، 50 والے سے کس سے میں ٹکرایا ہوں. تو پروفیشنل کورس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہو کر کے مولوی بننے کی بات کہی جاتی، ضروریات دین حاصل کر کے اس کے بعد کوئی اپنا دوسرا کام کرتے. اگر اس پروفیشن میں آنا تھا تو ان کے اندر پہلے صلاحیت ہونی تھی. یہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے غیر صالح لوگ مولوی بن رہے ہیں. غیر صالح سے مراد نیک نہیں ہے، صلاحیت، غیر ایبلٹی والے لوگ جو ہے وہ مولوی بن رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ پبلک میں بات سمجھ میں آنے لگی کہ مولوی کے تقریر کا اور کتاب کا معیار گرتا جا رہا ہے. دوسری وجہ، جب وہاں سے ہم فارغ ہو کر آتے ہیں، آپ دیکھیں جو بھی کالجز اچھے ہوتے ہیں اس میں ایک آدمی اگر ٹاپ کلاس کا بندہ جو ہے جس کی چلتی ہے، آپ چاہے اس کو باس کہہ لیں یا مینجمنٹ میں کہہ لیں، اگر وہ قابل آدمی ہے تو امید ہے کہ وہ سب کو قابل بنا سکتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس قابل کی ٹیم آپ بھیج دیں، میرے اندر یہ
صلاحیت ہی نہ ہو کہ ہم قابل آدمی کو کیسے استعمال کریں، تو ساری ٹیم بھی اگر میرے پاس آ جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرے اندر خود صلاحیت نہیں ہے کہ میں ایبلٹی کو کیسے یوز کروں۔ تو یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ مدرسے سے جب لوگ فارغ ہو رہے ہیں، پچھلے 15-20 سال کی یہ حالت ہے، ہر مولوی چاہ رہا ہے مدرسہ کھول دے، ہر مولوی، ہر مسجد والے، ذرا سے مسجد بڑی ہے تو انہوں نے ایک مدرسہ کھول رکھا ہے۔ کیوں؟ بھائی جیسے یہ ہوتا ہے نا، ہمارے شہر میں ریلوے اسٹیشن ہے، ہمارے شہر میں بس اسٹیشن ہے، اب یہ بھی ایک شان ہے کہ ہمارے شہر میں مدرسے زیادہ ہیں۔ اب اس وقت ہبلی شہر کی جو حالت ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جس مدرسے میں کوئی صلاحیت والے لوگ پیدا ہو رہے ہوں۔ آج آپ ہم سے آپ کہیں آپ کا مدرسہ، ہمارا مدرسہ بھی ویسے ہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایک مدرسہ چلتا اور اسٹینڈرڈ چلتا، وہ چلنے کے لیے ہم تیار نہیں، کیونکہ ہم نے جب کھولا ہے ہم محتمم بنے ہیں، ہم کسی کے انڈر میں کیوں جائیں گے؟ لہٰذا ہم جب فارغ ہو کر کے آتے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں محتمم بن جاؤں اور بننے کے بعد اپنی منمانی کرتا رہوں۔ اب وہ آدمی اہتمام کے لائق ہے یا نہیں، محتمم کے لائق ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوتا ہے۔ امام سے لے کر کے مولوی تک کوئی انٹرویو نہیں ہوتا ہے۔ آج تک جتنے امام رکھے جاتے ہیں، کوئی بھی وہ مسجد کے ذمہ دار وہ انٹرویو لے کیسے؟ بسا اوقات تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ انٹرویو لینے کی جب بات اس میں تو ایک آدمی نے کہی تو دوسرے کمیٹی کے ممبر نے کہا کہ مولوی صاحب کو تم انٹرویو لے گے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا ایشو بن گیا۔ وہ تو صحیح ہے کہ غیر سوالے کا کیسے انٹرویو لے گا، لیکن کم سے کم ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ ان سب کے لیے کوئی انٹرویو لے۔ اب ہر فارغ جہاں گاؤں میں پہنچا، اس نے 10-20 لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے جو ہے وہ ایک مدرسہ کھول دیا۔ اب چونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اچھا فارغ کوئی نہیں کرتا ہے، یہ 3-4 سال پڑھا کر کے کسی بڑے مدرسے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بنیاد ڈال دی کچی اینٹ سے۔ آپ کو معلوم ہے ایجوکیشن سسٹم میں، انڈیا میں تو نہیں لیکن یورپ میں جو LKG UKG کو پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ پروفیسر سے ہائی ہوتی ہے، کہ اگر یہاں پر یہ بنیاد خراب ہو گئی تو پوری بلڈنگ جو ہے ٹیڑھی جائے گی۔ لہذا ان کو ہائیلی پیڈ کر کے بڑے بڑے قابل لوگ وہاں رکھے جاتے ہیں، ان کو کیسے پڑھایا جائے۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ ردی مال نکال دو، آگے جا کر ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے یہ جو مولوی ہم لوگ بنا کے بھیج رہے ہیں کہ بڑے مدرسے میں اگر قابل لوگ بھی موجود ہیں تو بھی کچھ ہونا نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دیا ہی ردی مال ہے۔ وہ یہ دوسری وجہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ معیار گر رہا، معیار گرنے کی ایک وجہ ہے۔ تیسری وجہ، ہمارے پاس جو مسجدیں ہیں وہ 6 حصے یا 7 حصے میں بٹی ہوئی ہیں۔ پہلی مسجد بریلویوں کے قبضے میں ہے، دوسری مسجد اہل حدیث کے قبضے میں ہے، تیسری مسجد جماعت اسلامی کے قبضے میں ہے، چوتھی مسجد تبلیغی جماعت کے قبضے میں ہے، 5ویں مسجد آزاد ہے۔ 1 2 3 4 5 6 اور 6ٹھی جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ یہ مساجد جس میں 52 جمعے ہوتے ہیں، 52 جمعے ہوتے ہیں، ان مساجد میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ایک بڑی حد تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کا سلیکشن کر کے یہاں سے جمعہ کو صحیح کیا جائے۔ اب اہل حدیث ہے، مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے، یہ محدود ہے، 1-2 مسجدیں ہیں کہیں پورے شہر میں۔ ایک بڑی مسجد جو ہے وہ بریلویوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب بریلویوں کے ہاتھ میں ان کے ہاں 3 ہی ٹاپک پر بات ہوتی ہے۔ نمبر 1 ٹاپک یہ ہے کہ رسول کو خدا کیسے بنایا جائے، یہ ایک ٹاپک ہے ان کے، بولتے نہیں ہیں لیکن ساری تقریر سب کچھ یہ ہے کہ کسی طرح رسول کو خدا بنا دیا جائے۔ اس کی ساری نہ ان سے سوشل لائف سے مطلب ہے، نہ سماجی زندگی سے مطلب ہے کہ کیا ہو رہا ہے، شراب بڑھ رہی ہے، بدعت بڑھ رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں، وہ آج جام لگا تھا کیشوا پور میں، گھومتے ہوئے آئے تو ایک عورت ٹریکٹر کی پوجا کر رہی ہے، مسلمان۔ معلوم کیسے ہوا کہ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ٹوپی لگائے ہوئے تھا، تو پوچھا گیا راستہ اس سے۔ اب وہ ہم لوگوں کو جب دیکھی تو اس نے پوجا فوراً بند کر دیا، حالانکہ وہاں پہ دھواں لگا ہوا تھا، پھول اٹھا کے چڑھا چکی تھی تھوڑا سے۔ اس کا مطلب یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ورنہ ہم کو دیکھ کر کے اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو اور اچھا شو کرنا چاہیے تھا۔ ابھی آپ نماز پڑھتے رہتے تو نماز توڑ تھوڑے دیں گے، اب تو اور دیر تک نماز پڑھیں گے، مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ سچ سمجھ رہی تھی کہ اچھا کام ہے تو مولانا کو دیکھ کر اس کو اور زیادہ اچھی پوجا کرنی چاہیے تھی۔ تو معاملات اب یہاں تک بگڑے ہیں۔ اب چونکہ ان مساجد میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی سنی اور یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ مسجدوں سے جو پیغام جانا چاہیے وہ پیغام جا نہیں پا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر دوسرا بڑا جو
مطلب ہولڈ ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے مساجد پر. ان کے پاس بیچارے کے پاس افراد نہیں ہیں. یہ اگر کہیں بھیجنا بھی چاہیں اچھے آدمی کو تو اچھے آدمی موجود ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ دو طبقے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے غیر صلاحیت والے لوگ رکھے گئے ہیں اور غیر صلاحیت والے لوگ غیر صلاحیت قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں بے تکی باتیں ہوتی رہتی. اب وہ دیکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا مولویوں کا معیار گر رہا ہے. یقینی بات ہے گر رہا ہے. جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں 80% ایسے ہیں جو فارغ ہی نہیں ہیں, مولوی ہی نہیں ہیں, اور فارغ بھی ہیں تو سب چیز سے فارغ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے فارغ ہوگا, سب چیز سے فارغ ہو گئے. وہ سب چیز کے فارغ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایسی سی باتیں آتی ہیں, سوال جواب آتا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس میں لکھ کر آتا ہے کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے. حالانکہ جب کہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ایسا کوئی مولوی نہیں کہے گا, لیکن وہ جب اس کی کبھی کبھی تقریر بھیج دیتا ہے, واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے, مولانا صاحب سنیے صاحب یہ فلانا صاحب نے بات کہی ہے. تو یہ تیسری وجہ بنیادی ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو تقریر ہم لوگ کر رہے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو پہلے پھر سارے لوگوں کو, ایک بڑا طبقہ مولویوں کا ایسے ہندوستان میں کتاب سے تقریر نہیں کر رہا ہے. جو تقریریں ہمارے بڑے علماء کشیے ہوئے ہیں 10-20, انہی کی تقریریں اٹھاتا ہے اور تقریر کرتا ہے. ٹیکسٹ بک سے نہیں پڑھ رہا ہے, گائیڈ سے کلاس پاس کر رہا ہے. گائیڈ سے پڑھنے والا کبھی بھی بچہ جو ہے وہ رینک نہیں آ سکتا ہے. وہ گائیڈ پڑھ رہا, ٹیکسٹ بک پڑھ ہی نہیں رہا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں آپ جس مدرسے جائیے, میں تو پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں 20-50 مدرسے, ہر مدرسے میں سب سے زیادہ کتاب رکھی ہوئی ہے. کس چیز کی کتاب ہے؟ خطبات کی. خطبات سے مطلب مختلف علماء کے تقریروں کی کتاب رکھی ہے. وہ بنا بنایا ریڈی میڈ مٹیریل ہے, انہیں اٹھایا, تھوڑا سے دیکھا, کچھ ادھر ادھر آگے پیچھے کٹ پیش کیا اور پیش کر کے انہوں نے جمعہ کا خطبہ دے دیا. 5ویں وجہ یہ ہے کہ اسلامک پالیسی یہ ہے کہ ہر مسجد سے جمعہ ہونا نہیں چاہیے. اب جیسے پورے شہر میں, اتنا بڑا شہر ہے, 10-20 مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے. تو جو چھوٹی چھوٹی مساجد میں چھوٹے چھوٹے امام ہیں وہ خطبہ ہی نہیں دیں تو پبلک کو پتہ بھی نہیں چلے. اب کیا ہے, چاہے 20 ہی آدمی آتے ہیں, ہر مسجد میں جمعہ لازم ہے. بھئی پہلے مسجد میں کیا ہوتا تھا, جامع مسجد الگ ہوتی تھی, مسجد الگ ہوتی تھی. اب ہر مسجد جامع مسجد. عربوں میں آج بھی یہ ہے کہ 25-30 مسجدیں تالا ظہر میں لگا رہے گا, اور سارے لوگ جو ہے بڑی مسجدوں میں, تو وہ کیا کرتے ہیں 20-25 مسجدوں کے علاقے میں ایک بڑی مسجد جس میں 4 سے 5 ہزار لوگ بیک وقت نماز پڑھ سکے, ہر علاقے میں انہوں نے بنا رکھی ہے. چھوٹی تمام مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. اب یقینی بات ہے کہ 25 اگر امام کو آپ فارغ کریں گے تو 25 میں ایک آدھ تو صلاحیت والا رہے گا نا, وہ صلاحیت والے کو جائے مسجد انہوں نے تھما دیا. تو وہ ایک سسٹم سے کنٹرول ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. تقریر جو لوگ کرتے ہیں, ایک بڑا طبقہ, جب کہا جاتا ہے کہ اس عنوان پر بات کرنی ہے, اتنی دیر بات کرنی ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ان سے. عنوان آپ نے کچھ دیا, ہم جو چیز چاہے گا بولیں گے. جیسے بعض بچے امتحان میں کچھ پوچھو, ان کو فلمی اسٹوری لکھنا, کیونکہ انہیں معلوم نہیں سوال کا جواب کیا ہے, وہ اسٹوری لکھ دیتے ہیں. ہسٹری میں تو ایک خاص اچھے خاصے بچے کیا کرتے ہیں, فلمی اسٹوری لکھ دیتے ہیں. سوال آپ کچھ بھی پوچھیں, ان کو جواب ایک دینا ہے. ایسے ہی تقریر کا عنوان کچھ بھی ہو, ہم کو دوسری تقریر کرنی ہے. آپ بولیں گے ٹائم تو کوئی مطلب ہی نہیں, کیونکہ ہم ٹائم سے چلتے ہی نہیں ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تیاری کر کے بات کرتے ہیں. ایک زمانے میں جو ہم نے طالب علموں کے زمانے میں پڑھا ہے, کچھ بزرگوں سے سنا ہے, کچھ ادھر سے سنا ہے, اسی کو اپنا مکس اپ کر کے ادھر ادھر کر کے تقریر کر دیتے. 1% طبقہ ایسا ہے کہ جو تیاری کرتا ہے عنوان پر, اس کے بعد کیا کرتا ہے, بات کرتا ہے. ورنہ 99% لوگ تیاری کر کے بات نہیں کرتے. اب یقینی بات ہے کہ جب تیاری کر کے بات نہیں کریں گے, دنیا ڈیلی اپڈیٹ ہو رہی ہے, ہم ڈیلی بیکورڈ ہو رہے ہیں. تو اپڈیٹ ہونے کے بجائے کہ ہم اپڈیٹ ہوتے ہیں, ہم بیکورڈ ہو رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم آپ کے معیار پر اتر ہی نہیں پائیں گے. اور آپ کا معیار دن پر دن کہیں نیٹ کے ذریعے, کہیں تقریروں کے ذریعے, مختلف قسم کے ذرائع ہو گئے ہیں مذہب کے بارے میں جاننے میں. تو بندے کی معلومات دن پر دن بڑھ رہی ہے, اور ہم دن پر دن وہ جتنی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ یوز نہ کرنا بڑی بزرگی ہے. یعنی وہ چیزیں ہمارے لیے بزرگی کے خلاف مانی جاتی ہیں, اور نتیجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. یہ سارے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اچھا, یہ جو ٹی وی, نیٹ, سی ڈی ہے, اس کے ذریعے ایک بڑی معلومات ان لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے. اب پبلک کو جب بات معلوم ہو جاتی ہے, ہم اس کے جب اینٹی بولتے ہیں تب وہ پرابلم ان کو محسوس ہوتا ہے. یار یہ کہاں سے چھوڑ رہا ہے, ہم تو وہاں سے دیکھے اتنے بڑے عالم کی تقریر ہے. اب اس کو کمپیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. گھر کے بیٹھا ہوا ہبلی شہر میں کمپیئر کرتا ہے انٹرنیشنل مقرر سے. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے
کیونکہ جو سن رہا ہے نیٹ پر وہ بڑے انٹرنیشنل مقرر ہیں. اب انٹرنیشنل مقرر کو تو مولانا سراج سے لا کر کے ملا دو گے, نہیں بات مولانا سراج کو بھی نہیں ٹھہریں گے اس کے سامنے. تو پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ چوٹی کا مقابلہ ہاتھی سے نہیں کریں, ہاتھی کو ہاتھی سے کریں, چوٹی کو چوٹی سے کریں تو تھوڑا سا معیار نظر آئے گا. لیکن اگر چوٹی کو ہاتھی سے کر دیں گے تو یقینی بات ہے چوٹی کتنی بھی اسمارٹ رہے گی تو ہاتھی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ٹھہرے گی. یہ بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے پبلک کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ علماء کا معیار گر رہا ہے. لیکن میں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ معیار گر رہا ہے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے گٹکے کا بزنس کرنا کیسا ہے, بیڑی سگریٹ کا بھی بزنس کیسا ہے. دیکھیں گٹکے کے بارے میں تو ہم لوگوں کے یہاں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر حال میں نقصان ہوتا ہے, چاہے آدمی تھوڑا کھائے چاہے زیادہ کھائے. اور جو لوگ تھوڑا کھانا شروع کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, ایسے کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں جو سگریٹ پیتے ہیں 2 یا 3 ہی دن میں پیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر 2-3 پینے والا 25 پینے لگے گا. لیکن گٹکا میں ایسا نہیں ہے. گٹکا جب کھانا شروع کرے گا تو وہ چاہتا ہے کہ ختم ہونے سے پہلے پھر ہم جو ہے نا وہ ڈال لیں, وہ پھر ختم نہیں ہوتا پھر وہ ڈال لیں. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ قطعی جائز نہیں ہے. یہ دوسرا جو ہے اس کے بارے میں کہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن نیچے ہو جاتا ہے, کرسی اوپر ہو جاتی ہے. یہ پریکٹیکلی مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. ایسی شکل میں قرآن مجید کے احترام کے تحت دونوں آدمی کو احترام کرنا چاہیے. ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ہم اپنی کرسی لے کر الگ چلے جائیں, ایک شکل یہ ہے. تھوڑا سے دور ہو جائیں, پوری مسجد اس کے حکم میں نہیں آتی ہے, تھوڑا سے دور ہو جائیں. اور اگر ہم نہیں شعور ہے تو جو بندہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے وہ ہمارے بغل میں بیٹھے نہیں. دونوں کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ بغل دونوں بیٹھے ہیں تو قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے. پوچھا گیا اگر ایک آدمی نماز میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اگر کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا, رکوع سجدہ بیٹھنے کی حالت میں وہ کرے گا. ایک اور پوچھا ہے اگر سجدہ یا رکوع یا تشہد پر قادر نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے احناف کا کہ اگر ایک آدمی سجدہ نہیں کر سکتا ہے خاص کر تو ایسی شکل میں اس کا اب کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں رہا. سجدہ اگر نہیں کر سکتا ہے تو قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر سجدے کی قدرت رکھتا ہے مثال کے طور پر اور اس کے باوجود وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے تو ایسی شکل میں پھر جو ہے وہ قیام اس کے اوپر فرض ہے, وہ چھوٹ رہا ہے. تو قیام ساقط ہو جائے گا اگر سجدے کی قدرت نہیں ہوگی. یہ ایک بڑا ٹپیکل سوال کیا گیا ہے. پوچھا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ کہاں باندھتے تھے, کیونکہ بخاری میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. نہیں سمجھے بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب بخاری ہے اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا. رکھنے کے بعد کہاں رکھا, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح حدیث نہیں ملی, لہذا پوری بخاری میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا. اب ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ کہاں رکھتے تھے. تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے. جہاں ان کو صحیح حدیث نہیں ملی ہوگی وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے رہے ہوں گے. اور ویسے بھی ہمارے یہاں یہ بات ہے احناف کا خاص کر کہ جتنے ائمہ محدثین ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہی کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی محدث کے پاس, غور سے سنیے گا, کوئی بھی محدث کے پاس اس کی کتاب میں ساری حدیثیں اکٹھا ہونا کسی کے پاس نہیں ہے. تو یقینی بات ہے کہ اس کو جب مسئلہ پھنسے گا تو کسی نے رجوع کرے گا, کسی کی تقلید کرے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ صحیح سینے پر ہاتھ باندھنے کی یا کیا کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے زاد المعاد میں کہ کوئی حدیث صحیح موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی حدیث موجود ہے کچھ حد تک تو وہ حدیث ہے جس پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے. حالانکہ یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں مسلم میں لکھی ہے, ایک دم غلط بات ہے. نہ بخاری میں ہے, نہ مسلم میں ہے, نہ ترمذی میں ہے, نہ ابن ماجہ میں ہے, نہ نسائی میں ہے. یہ پانچوں میں نہیں ہے, ابو داؤد میں ہے, اور ابو داؤد میں بھی جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. دوسری کتابوں میں وہ حدیث صحیح ہے. لیکن یہاں پر سوال جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے.
لہذا امام بخاری اگر یہ مان لیا جائے کہ جس مسئلے میں ان کے پاس حدیث نہیں تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک واضح ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ان کا مسلک ہے، لہذا ان کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ مولانا آج آپ نے تقریر جمعہ میں کیا، اس میں گروی رکھنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وضاحت کریں۔ یہ گروی یہاں بھی رکھتے ہیں، گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا قرض کہیں ڈوب نہ جائے، لہذا اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ضمانت کے طور پر آپ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس رکھ دیں کہ جس سے مجھے اطمینان رہے کہ اگر میرا قرضہ ڈوبنے والا ہو، ڈوب جائے، تو میں کم سے کم تمہاری اس چیز کو بیچ کر کے اپنے قرضے کو واپس لے لوں۔ اس کو گروی کہتے ہیں۔ اس میں وہ یہ نہیں کر سکتا، گروی جو سامان جو بھی رکھا گیا ہے اس کو وہ استعمال کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے۔ اگر مثال طور پر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ گھر کے میرے پیپر آپ گروی رکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یا یہ گھر گروی رکھ لیجئے، اب آج پبلک کیا کر رہی ہے، گھر گروی لے کر رہی ہے اور اس گھر میں خود رہ رہی ہے اور اس کو کرایہ نہیں دے رہی ہے، یہ سود ہے، یہی لیز چل رہی ہے آج کل، اسی کا نام کیا ہے، لیز ہے، یہ ٹوٹل سود ہے۔ جو بھی سامان گروی رکھا گیا ہے اس گروی رکھے ہوئے سامان پر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں اگر پوجا کا ہو تو؟ اگر پوجا کا ہے تو قطعی نہیں کھا سکتے ہیں، ورنہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، ہندو پکاتے ہیں، جیسے ہوٹل میں کھاتے ویسے کسی گھر میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اب یہ شک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ ہو سکتا ہے ناپاک ہوا ہو، پھر اس نے چمچہ چھو لیا ہو، تو شک کوئی چیز نہیں ہوتی، یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ناپاک کر کے اس چیز کو پکا دیا ہے، تب تو صحیح ہے، ورنہ شک کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اگر ایسے شک کریں گے تو جہاں سے چاول لاتے ہیں وہاں بھی شک ہو سکتا ہے، جو تک چاول باہر رکھا گیا ہو اور کتے نے پیشاب کر دیا ہو، وہ چاول ہمارے گھر آ گیا ہو، یار تو ایسے شک کرو گے تو اپنے آپ مر جاؤ گے، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، بھوکے مر جاؤ گے۔ زیادہ شک کی بنیاد پر اسلام کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یقین کی بنیاد پر مسئلہ ہوتا ہے۔ اصل کل شیء مباح کے تحت ناپاکی کو ثابت کرنا پڑے گا، پاکی کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا ختم بخاری صحابہ سے ثابت ہے؟ یہ بھی ایک ویڈیو ہے یار، بھائی بخاری ہی لکھی گئی ہے 250 سال کے بعد، تو ختم بخاری جو ہے وہ کیسے صحابہ سے ثابت ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز صحابہ نے نہیں کیا ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اصل ہے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کو غور سے سن لیں۔ جو چیز صحابہ نے نہیں کیا ہے، نہ کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ، کیا وہ کر سکتے تھے اور نہیں کیے ہیں؟ اگر کر سکتے تھے نہیں کیے ہیں اور آپ کریں گے تو اس پر لازم اس کو نہیں جاننا ہے، اس کے لیے تاریخ نہیں متعین کرنا ہے، اس کے لیے جگہ متعین نہیں کرنا ہے۔ تو اب بخاری، پہلی بات تو صحابی کر نہیں سکتے تھے، کرنا بھی جا کے بخاری لکھی نہیں گئی تھی، تو اگر کوئی جیسے اب اس کی جگہ پر یہ ہو سکتا ہے جیل سیرت کا جلسہ ہے، یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہفتے میں 5 دن پروگرام ہوتا ہے، آپ یہ سب بولتے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ 5 دن ہر حال میں کرنا ہے ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ہم جب چاہتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے ٹائم آپ نے متعین کر رکھا ہے، ٹائم بھی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اور یہ ٹائم سہولت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں صاحب 9 بجے ہر حال میں شروع ہونا ہے ورنہ گنہگار ہو جائیں گے، اب ہم نے ٹائم کو متعین کیا، تو لوگوں کی سہولت کی بنیاد پر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اس میں کوئی ثواب نہیں کہ 9:05 پر شروع کیا جائے گا تو بڑی فضیلت ہے، اگر 9 بجے شروع کر دیں گے تو فضیلتیں ڈاؤن ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ختم بخاری کا سوال کیا گیا، کیونکہ یہ بات ابھی اس میں سوال میں آ رہی ہے، یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے بندہ کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں، جبکہ وہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے، اس مسئلے میں تو کر ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر ہم نے کیا ہے تو اس میں تینوں باتوں میں سے کوئی بات ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ہم لازم سمجھ کر کرتے ہیں، نہ آنے والے کو گنہگار سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے وقت کی تعین ہے، یہ ہم نے جو اپنی سہولت کی بنیاد پر رکھ رکھا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو جماعت میں چلے میں نکلتے ہیں، یہ کسی حدیث سے، اس کے پہلے بھی اس کا جواب دیا ہوں آپ کو۔ اگر جماعت والے یہ کہتے ہیں نصاب ایسے ہی کرنا لازم ہے
وہ یہ کہتے نہیں ہیں. ان کا ایک سسٹم ہے. میں مدرسہ چلاتا ہوں 7:30 بجے. کیوں بھائی؟ ہمارے لیے یہ سہولت ہے. ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ 7:30 سے چلائیں گے, 11 بجے تک بچوں کو چھٹی دے دیں گے, اس کے بعد چلائیں گے. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے. ہر نظم کو چلانے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم میں ہم آزاد ہوتے ہیں, ہم جیسے چاہے ویسے طے کر لیں. لہذا یہ کوئی ان کے اوپر الزام جو لگایا جاتا ہے, یہ الزام بے بنیاد ہے. گیارہویں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ 11ویں نہ کرنے کی 11 بجے ہے, نوٹ کر لیں. آج کتنی بجے ہے؟ 11 بجے ہے 11ویں نہ کرنے کی. نمبر 1, قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. سنتے جائیے. نمبر 2, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. مطلب جو کام کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہونا یا جماعت سے. صحابہ کی جماعت نے نہیں کیا لہذا نہیں کرتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ, اس کو تہوار کی شکل دے دی گئی ہے, اور حضور نے فرمایا لنا عیدان, ہمارے لیے 2 ہی تہوار ہیں. یہ آپ نے تہوار کی شکل دے دی, لہذا یہ تیسری وجہ ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں. چوتھی, آپ اس کے کرنے کو لازم سمجھتے ہیں, اور لازم سمجھتے ہی چیز فرض ہو جاتی ہے. لہذا کوئی بھی چیز اب فرض کی نہیں جا سکتی, اور جو فرض ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے. لازم سمجھ کر کرتے ہیں لہذا جائز نہیں ہے. نمبر 5, تاریخ متعین کی جاتی ہے. پہلے تو ایک ہی مہینے میں ہوتی تھی, اسی مہینے میں 11 کی. اب ہم مولویوں نے مینو بنا کر کے, کیونکہ ہر آدمی 11 ہی کو دعوت دیتا تھا, اب وہ مولوی کہاں کہاں کھانا, تو اس نے سوچا کہ کچھ سسٹم ایسا کیا جائے کہ الگ الگ دن ہو جائے تاکہ ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے. تو ہم نے اپنے مینو اور اپنے فائدے کے لیے کہا بھائی 11ویں آپ کسی مہینے میں کر سکتے ہیں. اور اب دوسرا بھی فتویٰ دے دیا ہم نے کہ 11 تاریخ بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب دیکھو عجیب, جیسے آپ جمعرات کو بولیں کہ بھائی جمعرات کو سنڈے ہے, اب بتائیے کیسے ہوگا؟ بھائی ایک آدمی بولے کہ نہیں اس بات جمعرات تو ہے لیکن وہ جمعرات کو سنڈے ہے, 11ویں نام دے رہے ہیں اور تاریخ ہے 7, یعنی 7 تاریخ کو کیا جا رہا ہے, نام کس کا دیا جا رہا ہے 11ویں کا. یہ ایسے ہی مثال ہے کہ جمعرات اب کے سنڈے کو بڑھ گیا ہے. تو 5ویں وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی تعین ہوتی ہے, اور تعین جو ہے وہ بغیر دلیل کے متعین کی جا سکتی ہے. 6ٹھی وجہ, نہ کرنے والے کو غلط سمجھتے ہیں. نمبر 7, اس کے نام پر بکرا منسوب کیا جاتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اس میں ایک اور سوال آیا ہوا, یہیں پر جواب دے دیتے ہیں اس کو. انہوں نے سوال کیا ہے, اصل میں یہ ایک پاکستان سے ویڈیو آیا ہے, اس میں یہ ساری باتیں ہیں ذکر. انہوں نے, اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اگر بکرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر منسوب کیا جاتا ہے, لایا جاتا ہے, لیکن کاٹتے وقت کیا کیا جاتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کیا جاتا ہے, لہذا اس میں کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے مثال دی ہے دلیل کے طور پر کہ آپ بقرعید میں بکرا لاتے ہیں کہ یہ امی کے نام پہ قربانی کریں گے, یہ ابا کے نام پہ قربانی کریں گے, تو آپ نے بھی تو منسوب کر دیا بکرے کو. غور سے سنیے گا, پہلے مرحلے میں بہت اچھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرا لاتے ہیں, بولتے ہیں اس کی نسبت اس سے ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تم بھی بقرعید میں بکرا لاتے ہو امی کے نام پہ, ابا کے نام پہ. مثال کے طور پر ایک بکرا آیا سفید کلر کا, ہم نے کہا یہ ابا کے لیے کے نام پہ قربانی کی جائے گی. ایک کالا بکرا لے کر آئے, یہ امی کے نام پہ کی جائے گی. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سفید والا کالا والے کی جگہ چلا جائے اور کالا والا سفید کی جگہ پہ چلا جائے؟ یا یہ کہ چلو امی کے نام پر اس سال قربانی نہیں کرتے ہیں, یہ قربانی جو ہے نا وہ دادا کے نام پہ کر دی جائے گی. یہ ساری چینجنگ ممکن ہے, لیکن عبد القادر جیلانی والا بکرا چینج نہیں ہو سکتا. اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرا آ گیا ہے, اب اس بکرے کو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اچھا یار ایسا کرو بکرا بیچ ڈالو, جو پیسہ ملے چلو اتنے کا گوشت خرید کے, ایسا ناممکن ہے. لہذا پلا اس نسبت میں اس نسبت میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو اس میں عقیدہ جڑ گیا ہے, لہذا اس بکرے کو آپ کسی دوسرے مصرف پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہیں کہ آپ عقیقے کے لیے لاتے ہیں, آپ ولیمے کے لیے لاتے ہیں, آپ اما ابا کے قربانی کے لیے لاتے, ان سب کی نسبت ان کی نسبت میں یہ بنیادی فرق ہے. 8ویں وجہ, ایصال ثواب کرتے ہیں, فقیروں کے علاوہ خود کھا لیتے ہیں. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستحق لوگوں کو اس کو پہنچانا,
محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو بلا کر کے سب لوگ کھاتے ہیں اور نام ایصال ثواب کا رکھا جاتا ہے۔ یہ 8ویں وجہ ہے۔ 11 وجہ بتانے کا ہے، 11 وجہ ہے اس کے، 11ویں کے ناجائز ہونے کی 11 وجہ ہے۔ 9ویں وجہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آپ کو ایک تقریر پوری سنائی ہے نا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں کرتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کتنا سچ ہے واللہ عالم۔ وہ کس کی کرتے تھے یہ آپ کو معلوم؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو عصر اور مغرب کے بیچ میں غریبوں کو بٹھا کر کے ان کو کچھ کھانا، کپڑا، کچھ قرآن خوانی وغیرہ ہوتی تھی، اور یہ سارا جو ہے اس کا جو اجر تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو 11ویں کے لیے رسول اکرم کے لیے، تم نے رسول اکرم کو وہاں سے ہٹا دیا، عبد القادر جیلانی کو لا کے بٹھا دیا وہاں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں اگر کی بھی ہے تو یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے لیے تو 11ویں کی نہیں ہے۔ کوئی آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی آدمی زندہ آدمی اعلان کرے کہ آج ہماری قرآن خوانی ہے، آپ لوگ آ جائیے۔ کبھی گئے ایسی قرآن خوانی میں کہ جو بندہ زندہ ہو وہ قرآن خوانی کا اعلان کرے، کارڈ بانٹے کہ آج ہماری قرآن خوانی ہے، آپ لوگ شرکت کیجئے براہ کرم اور ثواب دارائن حاصل کیجئے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں کرتے بھی تھے تو وہ 11ویں تھی، اور وہ بھی صحیح سند سے ہے نہیں، اگر مان لیا جائے تو آپ کو بھی جو انہوں نے کیا وہ کرو۔ 10ویں وجہ، 10ویں وجہ یہ، تو 9ویں وجہ یہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 11ویں کے لیے نہیں کہا، ان کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا 11ویں کرو، اور 10ویں وجہ یہ کہ وہ 11ویں اگر کرتے تھے تو کس کی کرتے تھے، اور 11ویں وجہ ہے، آخری وجہ بڑی رکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف یہی ایک بزرگ کے نام پر ایصال ثواب کیا جائے؟ اس کی کوئی ایک لاجک ہونی چاہیے کہ اللہ نے اسپیشل عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے ہمارے اب تک کے بزرگوں میں سے کسی کے نام کے لیے اس کے ایصال ثواب کا ڈے متعین نہیں ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نام متعین ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا ذبح جانور تو یہ اسی سلسلے کہ ذبح جانور تو 11ویں میں اللہ اکبر کے نام سے ہوتا ہے تو کیوں غلط ہے؟ اس کا جواب میں نہیں ہے غلط۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے۔ اس نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جو چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ منسوب ہو گئی۔ ابھی بتایا آپ کو، آپ نے ایک مٹھائی پوجا کے طور پر کر دی، مٹھائی کو نہ بت نے کھایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف آپ نے اس کو جوڑ دیا کہ یہ اس کا چڑھاوا ہے، اتنی تو بات ہے نا۔ اسی بنیاد پر اس کا کھانا حرام ہوا ہے کہ اس مٹھائی کو منسوب کر دیا گیا اللہ کے علاوہ، ایسے ہی اس جانور کو منسوب کر دیا گیا اللہ کے علاوہ۔ آپ چاہے پورا قرآن اب پڑھ دیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر تو چھوٹی چیز ہے، پورا قرآن پڑھ کر ذبح کریں گے تو بھی جانور حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور محض یہ نسبت اگر ہے تو پھر عبد القادر میں ایک سوال یہ ہے، بریانی ہی کھلانے کا شوق ہے، 5 کلو گوشت کیوں نہیں لے آتے کھلانے کے لیے؟ بکرا ہی ہونا اس میں کیا ضروری ہے؟ اور پھر وہ بکرا کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں ہو سکتا، جیسا پہلے میں نے آپ کو بتایا، لہذا یہ نسبت دوسری نسبت ہے۔ 2-3 سوالوں نے ختم کر دیتے ہیں۔ ختم ہو گئی۔ ایک بات اور ہے، وہ آپ کو جواب دے دیا کہ اگر صحابہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو کیا ہر چیز غلط ہوتی ہے؟ جیسے بخاری شریف کا ختم ہے، اس میں 4 باتیں میں نے لکھی ہے۔ نمبر 1، اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو لازم نہیں جاننا ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے وقت کی تعین نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، نہ کرنے والے کو برا نہیں جاننا ہے۔ اور نمبر 5، ایسی چیز میں خرافات داخل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے عید میلاد النبی شروع ہوئی، صحابہ نے نہیں کیا تھا، لیکن اب داخل ہونے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے، یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم عید میلاد النبی کے قائل نہیں ہیں۔ عید میلاد النبی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، 307 سیریل سے ذکر کر رہا ہوں پچھلے 2.5 سال سے، ہم سے زیادہ کون عید میلاد النبی منائے گا؟ ہم تو 2.5 سال سے ہر دن نبی کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کے ذکر پر پروگرام کرتے ہیں۔ تم تو صرف وہ واقعہ بناتے ہو، سناتے ہو جس سے کسی بھی آدمی کو کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو حمل ہوا، اچھا اس کو جان کر تم نے کیا کر لیا، بغیر حمل کے تو بچہ نہیں ہوتا، کون اس نے تو کمال کر دیا، حمل میں تکلیف نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں بتا کر کے پبلک کو کون سا فائدہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیریکٹر، جس کیریکٹر کی بنیاد پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، وہ بات بیان نہیں کی جاتی ہے. لہذا ہم مروجہ عید میلاد النبی کے ناجائز کے قائل ہیں. مروجہ سے مطلب جس سسٹم سے آپ کر رہے ہیں کہ اس میں ڈانس بھی ہوگا اور وقتاً فوقتاً عورتیں بھی ڈانس کر سکتی ہیں، اس میں میوزک بھی بجے گی، یہ مروجہ جو چیز آپ نے داخل کر دیا یہ خرافات داخل ہو گئی ہے. لہذا اب اس چیز عید میلاد النبی کی مخالفت ہے. لفظ عید میلاد النبی یا نبی کے ذکر سے آپ کو بتا رہا ہوں 307 سیریل کر دیا ہوں، اس سے بڑا کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سیریل ہے، یہ ہبلی کا نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا سیریل ہے جو آڈیو کی شکل میں تقریر میں ہے، جو 307 تک پہنچا ہے. ابھی اس کی انتہا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا یہ باتیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے.